الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضور کی اپنی امت سے محبت پارٹ 2 کا بیان کیا جائے گا۔ معراج پر جانا اور یاد امت۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر گئے اور وہاں گئے جہاں کوئی بھی نہ جا سکا، رب عز و جل کا دیدار کیا۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ بلند مرتبہ ہو جانے کے بعد لوگ دوسروں کو بھول جاتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بلند جگہ معراج کی رات پہنچے، مگر پھر بھی امت کو یاد رکھا اور اس کی بخشش کا وعدہ رب سے لے کر آئے۔ یہی نہیں بلکہ امت کے لیے بھی معراج لے کر آئے کہ کل کہیں امت یہ نہ کہہ دے کہ خود تو معراج کر آئے مگر ہمارے لیے کچھ نہ لائے۔ اور ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ یعنی اے میری امت، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عرش پر جا کر معراج کرو، اب تم فرش پر کھڑے ہو کر صحیح معنی میں نماز پڑھو گے تو اسی نماز میں تمہیں معراج حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ معراج کے مقام پر اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان جو امت کے معاملے میں بات چیت ہوئی، اس کو ایک شاعر نے اپنے شعروں میں اس طرح بیان فرمایا: شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ تجھ کو مشکل نہیں آسان ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی۔ حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ لطف تو ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف تو ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ غرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج جیسے عظیم مقام پر پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہ بھولے اور امت کی مغفرت کا پروانہ لے کر وہاں سے لوٹے۔ زندگی بھر یاد امت، یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ساری عمر فکر امت میں مبتلا رہے۔ ہر آن آپ کو امت کی مغفرت کی فکر دامن گیر رہی۔ ایک مرتبہ جبریل امی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت کی بخشش آپ کی شب بیداری سے منسلک ہے۔ اگر آپ آدھی رات جاگیں گے تو آدھی امت کی بخشش کر دی جائے گی، اگر آپ پوری رات جاگیں گے تو پوری امت کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، میں ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تاکہ میری ساری امت کی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضرت علیہ السلام ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ کثرت قیام سے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے، یعنی ان پر ورم آ گیا۔ پھر ساری رات جاگنے کا حکم دینے والے پروردگار عز و جل نے آپ کو ساری رات جاگنے سے منع فرمایا اور آرام کا حکم دیا، اور امت کی مغفرت کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں
آپ کو ہرگز مایوس نہ کریں گے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ویڈیو کا آخری اور تیسرا حصہ یعنی پارٹ 3 اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔